السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو 5 ایسی قبروں کے بارے میں بتاؤں گا جو اللہ رب العزت کے گرفت میں ہیں، جن کے اوپر اللہ رب العزت عذاب عطا فرماتا ہے، اور اس کو دیکھا ہے کفن چور نے کس طریقے سے بیان کیا، وہ آپ ملاحظہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ خلیفہ عبدالملک کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ عالی جاں، میں بے حد گنہگار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کیا میرے لیے معافی بھی ہے یا نہیں، کیا اللہ رب العزت میری خطا کو معاف فرمائے گا کہ نہیں معاف فرمائے گا، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ اور یہ ہر ایک انسان کو اپنے آپ میں نظریہ رکھنا چاہیے کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ جہاں یہ انسان خیال کرے وہیں یہ بھی اس کو ایمان رکھنا چاہیے، عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جہاں میں بہت بڑا گنہگار ہوں وہیں میرا خالق، میرا پروردگار عالم بہت بڑا رحیم ہے، بہت بڑا کریم ہے، بہت بڑا غفور ہے، کرم فرمائے گا، رحم فرمائے گا، خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ خلیفہ نے کہا، کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ زمین آسمان کتنے بڑے ہیں آپ اندازہ لگائیے۔ زمین اور آسمان، خلیفہ نے کہا کیا اس سے بڑے بھی تیرا گناہ ہے؟ اس نے کہا ہاں اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ، کیا اس نے گناہ کر دیا کہ اس کا گناہ زمین سے بھی بڑا، اس کا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے۔ خلیفہ نے پھر پوچھا، کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ دیکھیے، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنے جو رعایا ہوتی ہے ان کو کس طریقے سے خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیرتے ہیں اور ان کے ذہن کو اللہ رب العزت کی محبت میں تبدیل کرتے ہیں۔ کیا تیرا گناہ لوح اور قلم سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہے۔ پوچھا کہ تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ عرش سے بھی بڑا ہے اور کرسی سے بھی بڑا ہے۔ عرض کیا ان سے بھی بڑا ہے؟ کتنا بڑا گنہگار ہے۔ کہہ رہا کہ حضور عالی جاں، میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ خلیفہ نے پھر کہا، بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ عز و جل کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا، اور حقیقت بھی یہی، کتنا ہی بڑا کیوں نہ گنہگار ہو، اگر اللہ اس پہ رحم فرما دے، رحمت فرما دے تو اس کی ساری خطائیں معاف، اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کے کسی کا گناہ نہیں۔ خلیفہ منصور نے یہی کہا کہ بھائی دیکھ، تیرا گناہ اللہ رب العزت کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعہ باہر نکل آیا، رونے لگا، اور جو آنکھ اللہ کے غم میں روتی ہے اللہ رب العزت اس پہ پیار فرماتا ہے اور اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دھاڑے مار کر کے وہ رونے لگا۔ خلیفہ نے کہا، بھائی آخر مجھے بھی تو پتہ چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے۔ صرف تمہیں پتہ ہے اور بول رہے ہو کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ زمین سے بھی بڑا میرا گناہ، آسمان سے بھی بڑا میرا گناہ ہے، لوح سے بھی بڑا میرا گناہ ہے، قلم سے بھی بڑا میرا گناہ ہے، اور عرش سے بھی بڑا میرا گناہ ہے، کرسی سے بھی بڑا میرا گناہ ہے۔ تم اتنا گناہ بتا رہے ہو، اتنا بڑا، آخر تمہارا گناہ ہے کیا؟ مجھے بھی تو پتہ ہونا چاہیے، مجھے بھی معلوم تو ہونا چاہیے، تاکہ یہ راز نہ رہے، سب کو اس کی خبر لگنی چاہیے۔ جب خلیفہ منصور نے کہا کہ آخر مجھے بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ تمہارا گناہ کیا ہے، اس پر اس نے کہا کہ حضور، مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے، بہت شرم آ رہی ہے، تاہم عرض کیے دیتا ہوں، شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ آئیے، یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان دشت نشان سنانی شروع کی۔ کہنے لگا، عالی جاں، میں کوئی ایسا ویسا انسان نہیں ہوں، میں ایک کفن چور ہوں۔ پہلے کے زمانے میں کفن چور ہوا کرتے تھے، کیوں؟ غریبی کے عالم میں
غربت زیادہ ہوا کرتی تھی، تو کام کاج میں جو سستی کیا کرتے تھے تو بھوکے مرتے، تو ان کا یہ کام ہوتا کہ وہ ارد گرد میں تلاشا کرتے تھے کہ کس کا انتقال ہوا ہے، پھر اس کو جاتے قبر کو کھودتے، قبر کا کفن چراتے اور کفن چرا کر کے پھر اس کو بازاروں میں بیچ دیا کرتے یا اس کو اور جگہوں کے اوپر دے دیا کرتے تھے، جس سے ان کا گزارا چلتا۔ لیکن یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام کام ہے چوری کرنا، اس کو آپ ہلکے میں مت لینا، یہ کام بہت سخت گناہ والا کام ہے۔ اس نے کہا میں ایک کفن چور ہوں، آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی ہے اور توبہ پر میں آمادہ ہوا ہوں۔ جب اس نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا تب وہ توبہ کی طرف پھرا اور کہا کہ حضور میں جب کفن چرانے کے لیے گیا تو 5 قبروں میں نے عجیب عجیب چیزیں دیکھی، ان سے میں نے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب وہی جو میں نے بتایا تھا کہ 5 قبریں ایسی ہیں جن پر اللہ کا عذاب ہو رہا تھا۔ آئیے سنتے ہیں کہ وہ 5 قبریں کون کون سی ہیں، کس کس کی ہیں اور ان کے اوپر عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے بیان کرنا شروع کر دیا کہ حضور عالی جاہ، آج رات جب میں کفن چرانے کی غرض سے جب میں نے پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلہ سے پھرا ہوا تھا۔ مردے کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کا منہ قبلہ کی طرف، کعبے کی طرف کیا جاتا ہے، چاہے بغلی والی قبر ہو یا صندوق والی قبر ہو، بہرحال اس کا منہ کعبہ کی طرف کیا جاتا ہے مردے کا۔ لیکن اس بیان کرتا ہے جب میں قبر کھودا اور اس کا کفن چرانے کی غرض سے قبر میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا منہ قبلہ سے پھرا ہوا ہے۔ میں خوف زدہ ہو گیا، میں ڈر گیا، اور جو ہی میں قبر سے باہر نکلنے کے لیے پلٹا کہ غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ایک آواز آئی غیب سے، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا، آواز آ رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا اس مردے سے عذاب کا سبب دریافت کر لے کہ آخر اس کو عذاب کیوں ملا، اس کا منہ قبلہ سے کیوں پھرا ہے۔ کعبہ کی طرف اس کا منہ جب اس کو قبر میں رکھا گیا تھا تو تھا اس کا کعبے کی طرف منہ، اب کعبے کی طرف سے اس کا منہ کیوں پھر گیا ہے، یہ اس سے دریافت کر، اس سے پوچھ۔ میں نے گھبرا کر کہا مجھ میں ہمت نہیں، تم ہی بتاؤ۔ آواز آئی، یہ شخص یعنی بیان کرتا ہے کہ میں قبر میں جب اترا اور پلٹا تو یہ آواز آئی، تو آواز تو آ رہی تھی، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہا کہ اس مردے سے پوچھو۔ میں نے کہا میرے اندر ہمت نہیں کہ میں اس سے پوچھ سکوں، تم ہی بتا دو آخر اسے عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ تو آواز آئی، یہ شخص شرابی اور زانی تھا۔ اللہ اللہ، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، سوچو ذرا، جو شرابی ہیں اور جو زانی ہیں، زنا کرتے ہیں یعنی ناجائز تعلق رکھتے ہیں اور پھر وہ زنا پر آمادہ ہوتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چاہے وہ پیسہ دے کر کے ہو یا ایسے ہی جال میں اپنے پھنسا کر کے زنا ہوتا ہے، حرام کام ہے۔ تو جو زانی ہوتا ہے، جو شرابی ہوتا ہے، اس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اس کا منہ کعبہ کی طرف سے پھرا ہوا ہے۔ بولتا میں بہت گھبرا گیا، میں نے قبر کو بند کیا اور پھر میں نے دوسری قبر کھودی۔ یعنی بیان کرتا ہے میں ہمت نہیں آ رہا، میرا یہ کام تھا، پیشہ تھا کہ قبر کو کھودوں اور وہاں سے کفن چرا کر کے لاؤں، پھر اس کو بیچوں۔ بیان کرتا ہے پھر میں نے دوسری قبر کھودی تو اس کا بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ دوسری قبر کھودی تو ایک دل دہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بیان کرتا جب دوسری قبر کھودی تو پہلا جو مردہ تھا اس کا منہ قبلہ کی طرف سے پھرا ہوا تھا، اس قبر کا جو مردہ ہے اس کا منہ خنزیر کی طریقے سے۔ اللہ اللہ، ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے۔ خنزیر کے طریقے سے ہے۔ آواز آئی کہ اس سے پوچھو اس کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، اس کی قبر میں عذاب کیوں ہے، منہ خنزیر کے جیسا ہو چکا ہے اور زنجیر کا توق پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ہی بتائیں
تو آواز آئی یہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور حرام روزی کماتا تھا۔ جھوٹی قسمیں کھانے والوں، حرام روزی کمانے والوں، ہوشیار رہو، ہوشیار رہو۔ حرام روزی وہ بھی ہے آپ جائز پیسے سے مال خرید کر لے کر کے آئے اور پھر اس کے اوپر جھوٹی قسم کھا رہے ہیں۔ آپ نے اس کو خریدا ہے 10 روپے کا اور بتا رہے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 50 روپے کی خرید کر لے کر کے آیا ہوں، تو آپ جھوٹے ہیں، جھوٹی قسم کھا رہے ہیں۔ اور جو جھوٹی قسم کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، قبر کا حال دیکھیے۔ سنیے، کفن چور بیان کرتا ہے خلیفہ سے کہ حضور میں نے اس کی قبر کو دیکھا، جب کھودا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا منہ خنزیر کے طریقے سے ہے اور اس کو توق زنجیر کا پڑا ہوا ہے۔ آواز آئی یہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور یہ حرام کماتا تھا۔ پھر میں نے اس قبر کو بھی بند کر دیا۔ بیان کرتا ہے میں بہت پریشان تھا، میں کیا کرتا، میں نے اور انتظام کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر میں نے تیسری قبر کھودی۔ جب میں تیسری قبر کھودتا ہوں تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر تھا، اس میں ایک خطرناک منظر تھا۔ بیان کرتا ہے کہ مردہ گدی کی طرح زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھونکی ہوئی تھیں۔ اللہ اللہ، آگ کی کیلیں ٹھونکی ہوئی تھیں۔ غیبی آواز نے بتایا یہ غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ اللہ اللہ، کتنا خطرناک عذاب بیان کیا جا رہا ہے۔ درس حاصل کریں وہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جو حرام کماتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں اور جو زنا کرتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں، چغلخوری کرتے ہیں، ایک دوسرے میں لڑائی جھگڑا لگواتے ہیں، وہ ان حکایتوں سے درس حاصل کریں۔ بیان کرتا ہے پھر میں نے اس قبر کو بھی بند کر دیا۔ جب چوتھی قبر میں نے کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا۔ وہ منظر کیا تھا؟ مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ اللہ اللہ، مردے کو قبر میں آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ دوزخ میں مردے کو، یعنی کہ جو گنہگار ہیں ان کو جلایا جائے گا، جیسا کہ ہم سنتے بھی آ رہے ہیں، پڑھتے بھی آ رہے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ لیکن بیان کرتا جب میں نے اس قبر کو کھودا، چوتھی قبر کو، تو میں نے کیا دیکھا کہ مردے کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جا رہا ہے، وہ الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ فرشتے آگ کی گرزیں یعنی ہتھوڑوں سے مار رہے تھے۔ مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا۔ میں جب بھاگ کھڑا ہوا مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بد نصیب نماز اور روزہ رمضان میں سستی کیا کرتا تھا۔ اللہ اللہ، کہ قبر میں اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ وہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں فرشتے اس کو ہتھوڑوں سے مار رہے ہیں، گرز سے مار رہے ہیں۔ جب اس کو میں نے دیکھا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ہم کسی انسان کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ لیں، ایسے جس نے اپنے آپ میں آگ لگائی ہو، تو ہمیں ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے، خوف آ جاتا ہے کہ فلاں آدمی جانتے تھے کہ یہ دنیا پر تھا، کسی کو پریشان نہیں کرتا تھا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا، لیکن ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر جس نے قبر میں دیکھ لیا ہو کہ اس کو آگ میں الٹا پلٹا جا رہا ہو، جو سن رہا ہو کہ ہاں قبر میں عذاب ملے گا اور اپنی نگاہوں سے اس نے آگ میں دیکھ لیا ہو، تو سوچو کہ اس کو کتنی دہشت ہوگی۔ اب ساتھ ہی ساتھ میں فرشتے اس کو گرزوں سے مار بھی رہے ہیں۔ کس وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ کہ نماز نہیں پڑھتا، رمضان کی روزی نہیں رکھتا تھا، اس میں وہ سستی کیا کرتا تھا۔ لہٰذا میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، اپنے آپ کو سنبھالو، ہوشیار ہو جاؤ، خدا را اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ۔ پانچویں قبر کا حال سنیے۔ بیان کرتا ہے جب پانچویں قبر کھودی تو اس کی حالت گزشتہ چاروں قبروں سے بالکل برعکس تھی۔ یعنی جب میں نے پانچویں قبر کھودی تو جو 4 قبروں میں عذاب دیکھ کر کے آ رہا ہوں، اس ایک کی قبر میں میں نے دیکھا کہ اس کا منہ قبلہ سے پھرا ہوا ہے،
ایک کو میں نے دیکھا کہ اس کا منہ خنزیر کے طریقے سے ہے، ایک وہ ہے کہ جس کے زبان جسم میں جو آگ کی کیلیں ٹھونکی گئی ہیں، کیلیں ٹھونکی گئی اور اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، اور ایک کو میں نے دیکھا کہ اس کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ 4 قبروں کے حال تھے۔ ان کے علاوہ جب میں نے 5ویں قبر دیکھی تو اس کا حال اس کے برعکس تھا، اس سے الگ تھا۔ میں نے اس قبر کو دیکھا کہ قبر حد نظر تک وسیع ہے، یعنی جہاں تک میری نظر پہنچ رہی ہے وہاں تک میں اس قبر کو لمبی چوڑی دیکھ رہا ہوں، اور اندر ایک نوجوان چاند سا چہرہ چمکتا ہوا ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں نے اس نوجوان کو دیکھا، غیبی آواز نے بتایا اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی، اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز و روزے کا سختی سے پابند تھا، اس لیے اس کو یہ انعام ملا ہے کہ جس نے میری بندگی کی، میری عبادت کی ہے، میں اس کو انعام دوں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں بتاؤ اللہ کا حق بندے پر کیا ہے، اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی فرمائیے، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کے فرض کی ہوئی نمازوں کو ادا کرتا رہے اور اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ نے جس کو حرام کہا ہے اس کو حرام سمجھے، جس کو حلال کہا ہے اس کو حلال سمجھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں آپ بتائیے کہ بندے کا حق اللہ پر کیا ہے، بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ پہلا حق اللہ کا بندے پر کیا ہے، دوسرا بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی فرما دیجئے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایسا ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس کی خدائی میں، اور اللہ نے جن جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے دور رہے، اللہ کی فرض کی ہوئی چیزوں کے اوپر عمل کرتا رہے، تو البندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت میں اسے جنت عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے۔ اور یہی آپ نے 5ویں قبر کا حال بھی سنا کہ جوان جو جوانی میں توبہ اس نے کر لی اور پھر وہ نماز پڑھ رہا تھا، روزہ رکھ رہا تھا، اچھے کام کر رہا تھا، اس نے اللہ کو راضی کیا۔ بیان کرتا ہے 4 قبروں میں تو عذاب دیا جا رہا تھا، 5ویں قبر میں اس کا حال یہ تھا کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ ایک ایسے قبر تھی کہ جہاں تک میری نظر جا رہی تھی وہ لمبی چوڑی قبر تھی، میری نظر جہاں تک گئی وہاں تک قبر چوڑائی دکھائی دی، اور اس میں ایک تخت پڑا ہوا ہے، اس تخت کے اوپر ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ آواز آئی تھی اس کو یہ انعام اس لیے ملا ہے کیونکہ اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور یہ نماز روزے کا سختی سے پابند تھا۔ میرے ملت کے اسلامی بھائیوں، انہی حکایات کو بار بار سنیے اور خوف خدا سے لرز جائیے۔